ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے واپس آ چکے ہیں. رمضان آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز پر ایک ساتھ. جتنی مدت میں بریک ہماری چل رہی ہوتی ہے ہمارے بہت سارے کالرز لائن پہ ہوتے ہیں اور ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے ہی واپس آئیں ان کے سوالوں کے جواب دیں. اس وقت بھی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں محمد عثمان غنی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عثمان صاحب فرمائیے. جی جناب, میں آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ رہا تھا اور عہد رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے کے بعد رشتہ انسانیت کی بنیاد پہ میں آپ کو اس بات کا خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ انسانیت کی بنیاد پر اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر اور پاکستانی ہونے کی بنیاد پر آپ کس طرح ہر محاذ پر ایک بہترین فریضہ آپ انجام دے رہے ہیں کہ اس کا خدا آپ کو میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ اس کا صلہ آپ کو خدا کے علاوہ کوئی اور دے بھی نہیں سکتا. بالکل جی. میں تو اقداد کا مستحق بہت کم ہوں کیونکہ میں تو صرف ہوسٹنگ کر رہا ہوں. یہ پوری ٹیم جو ہماری اس وقت انوالو ہے اس کے اندر, ہمارا ایک لائٹ مین, کیمرہ مین, ڈی او پی, ہمارے ڈائریکٹر, پروڈیوسر, دا ہول ٹیم جتنے بھی ہیں جنہوں نے دل سے یہ عہد رمضان ٹرانسمیشن آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے اس کاوش میں, وہ سب برابر کے حصے دار ہیں. جی اور بالکل. اور میں یہ محسوس کر سکتا ہوں کہ سامنے جو ماؤں کی جو ان کے جذبات ہیں وہ کس طرح اپنے لخت جگر کو ملنے کے بعد کس طرح ان کے آنچل بھیگ جاتے ہیں آنسوؤں سے. تو یہی جو آنسو ہیں اور یہی بھیگے ہوئے آنچل ہیں یہ آپ کی پوری ٹیم کی اور نشریات میں شامل تمام لوگوں کی اور جناب آپ کی بھی مغفرت کا باعث بنیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور آپ کس طرح ایدی ویلفیئر سینٹر سے دوسرے بچے کو لا کر آپ نے ماشاءاللہ, بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ان کے والدین سے اس کو ملایا ہے. اور عثمان صاحب اس میں آپ یقین کریں کہ شاید ہم لوگوں پہ بہت سارے لوگ اعتراض بھی کریں گے کہ یہ تو جب چینل والے ڈرامہ یا کوئی ریالٹی شو دکھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں چیزیں پلانٹڈ ہوتی ہیں کچھ. آپ یقین کریں کہ اس کے اندر کوئی چیز پلانٹڈ نہیں تھی, ہمارے سامنے سب کچھ ہوا ہے. اس میں یہ واقعی ریالٹی میں سب کچھ حقیقت میں ہوا ہے. یہ بچہ جو ملا ہے واقعی اپنے پیرنٹس سے ہمارے سامنے پہلی دفعہ ملا اور اس میں صرف ہماری خلوص نیت تھی اور کوئی چیز اس کے پیچھے, کوئی عمل اس کے پیچھے نہیں تھا. اور جناب میں اللہ تعالیٰ سے مزید یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کی کاوشوں کو اور آپ کی کاوش سیگمنٹ میں بھی مزید خلوص عطا فرمائے. آپ کو نیت جو آپ کی ہے اس میں مزید خلوص ہو اور آپ کو مدد اور نصرت سے اپنی اللہ نوازے کہ نصر من اللہ و فتح قریب. اور میں یہ بھی اس بات پہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ جو شخص آپ پر اس بات پہ تنقید کرے گا کہ یہ تو کسی بھی وجہ سے تنقید کرے کہ یہ ریٹنگ کے لیے ہو رہا ہے یا فلاں کے لیے, لیکن بحیثیت رشتہ انسانیت ہر انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا اہم فریضہ ہے کہ والدین کو ان کے لخت جگر سے ملانا اور ان کا جو اتنا ان کی سکون راتوں کے خراب ہو گئے تھے آپ نے ان کا سکون دوبارہ بحال کیا ہے. اور آپ بالکل آپ کی پوری ٹیم اور آپ سیٹ پہ تمام لوگ جو موجود ہیں میری جانب سے آپ بہت بہت مبارکباد کے مستحق. تھینک یو عثمان صاحب, بہت بہت شکریہ. اور جناب میرا سوال آپ کا جی ہاں جی سوال کی طرف آئیے گا. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ جی. شکریہ آپ کا. اور اہل علم کی جو مجلس سجی ہے اس میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری والدہ کے پاس مثال کے طور پر جو سونا ہے وہ 7.5 تولے سے تجاوز کر گیا ہے جی, تو لازماً زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے زکوٰۃ ادا کرنا. تو علماء کرام چیز یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کی جائے گی 2.5% ادا کیا جائے گا, وہ زکوٰۃ کی جو موجودہ رقم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بنائیں گے یا پھر جب ہم نے خریدا تھا یعنی قیمت خرید جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے؟ برائے مہربانی اس کا جواب عنایت فرمائیے. جی دیکھیے, جو آپ کی والدہ کے پاس جو اس وقت زیورات کی شکل میں سونا موجود ہے تو اصل بنیاد جو ہے وہ سونے کی مقدار ہے. 7.5 تولے سونے سے زیادہ وہ مقدار موجود ہے. تو اس پر جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو اس وقت موجودہ زمانے میں اس سونے کی جو قیمت ہے اس قیمت کے مطابق پورے جو بھی مقدار موجود ہے اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. اور اس میں جب آپ نے خریدا تھا اس کو معیار نہیں بنایا جائے گا بلکہ موجودہ زمانے میں سونے کی اس قیمت کو معیار بنایا جائے گا. اور میں اس ضمن میں ایک بات اور ضرور کہنا چاہوں گا, وہ یہ کہ جب آپ زکوٰۃ دیں تو سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب میں جو ضرورت مند ہیں ان کو تلاش کریں اور ان کو زکوٰۃ دیں. آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دوہرے اجر کی نوید اور بشارت سنائی ہے. تو زکوٰۃ پورے سونے پر دینی ہے اور موجودہ قیمت پر دینی ہے.
اور اپنے عزیز و اقارب سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ جی بہت ہی پریسائز اور بہت ہی کنٹینٹ جواب تھا کہ اپنے عزیز و اقربا کو سب سے پہلے جو موجودہ جو سونے کے اوپر زکوٰۃ تو بنی گئی، آپ کی 7.5 تولہ سے زیادہ آپ کا سونا بن گیا، جو موجودہ جو اس کا جو ریٹ ہو گیا، جس نرخ پہ آپ کو سونا اس وقت فروخت ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ہوگا۔ باقر صاحب عرض کروں کہ فقہ جعفریہ کے مطابق جو ہے وہ اس سونے پر زکوٰۃ ہے جو مسکوک ہے، جو سکہ کہلاتا تھا، اس پر ضرب لگتی تھی اور اس سکے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ 9 چیزیں ہیں جس پر زکوٰۃ ہے، ان 9 میں سے ایک سونا چاندی ہے، لیکن اس کے سکے اور یہ زیور وغیرہ کیونکہ اس پر سکہ نہیں ہے، وہ اس پر ہماری فقہ اعتبار سے زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس مال سے خریدا گیا ہے جس کا خمس ادا نہیں کیا گیا تو اس پر خمس ہے جو 20% ہے۔ اگر کسی کے پاس ایسی شے ہے مالیت کی بچت جس پہ خمس ادا نہیں کیا گیا تو ان پہ 20% اس کو خمس دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ 9 چیزیں مخصوص ان پر ہے، ان میں سے سونا چاندی مسکوک ہونا چاہیے، کیونکہ مسکوک نہیں ہے زیور ہے، اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں۔ علامہ سید باقر صاحب نے فقہ جعفریہ کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ بنتی ہے کہ نہیں۔ جی آڈینس میں سے ہماری کوئی سوال پوچھنا چاہے گا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں جی آپ؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا روزے سے تھا اور چوتھا روزہ تھا میرا خیال ہے، تو وہ افطاری لینے گیا ہے روزے سے آدھے گھنٹے پہلے، اور واپسی میں آتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو چکر آیا ہے، یہ جو بھی کچھ ہوا، بہرحال وہ بے ہوش ہو کے گرا ہوا تھا، تو زخمی بھی ہوا بہت، کافی پورے جسم میں چوٹیں آئی ہیں۔ تو جس نے دیکھا نا تو وہ گاڑی میں ڈال کے ہاسپٹل ہل پارک لے گئے، ہم لوگوں کو پتہ چلا، ہم بھی پہنچ گئے پیچھے سے، مگر یہ کہ انہوں نے ڈاکٹرز نے پانی، اس نے مانگا، پانی پلا دیا۔ تو اب اس کا کیا روزہ ہو گیا یا اس کا ہدیہ یا فدیہ دیا جائے گا؟ یہ بھی ماں ہے جو اپنے بچے کی محبت کے لیے یہاں موجود ہے اور سوال بھی اپنے بچے کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں۔ مفتی شاہد صاحب، بچہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کو کسی نے لے جا کے جب ہاسپٹل ہے اس کے منہ میں پانی ڈال دیا، وہ روزے سے تھا۔ جی دیکھیں، احکام شرع میں نہ کوئی اکراہ ہے نہ کوئی تکلیف ہے، اور وہ بھی بلکہ ہمارا دین آسانی ہے، جتنی رخصتیں ہمارے یہاں دی جاتی ہیں کہیں اور نہیں۔ تو جب کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے یا کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ جس کی بنا پر روزہ توڑنا ناگزیر ہو، تو شریعت مطہرہ آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ روزہ توڑ دیجیے۔ اور یہ تو اس نے خود بھی نہیں توڑا، یہ تو کسی اور نے اس کے حلق میں ڈال دیا۔ جی ہاں، اس صورت میں بھی روزہ آپ توڑ دیجئے یا توڑوا دیجئے جب بندہ ہوش میں نہ ہو، اور اس روزہ توڑنے پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ عذر صحیح کی بنا پر روزہ توڑا گیا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کا فدیہ نہیں دیا جائے گا، فدیہ تب دیا جاتا ہے جب بعد میں روزے کی قضا پر قدرت نہ ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس بھائی کو صحت عطا فرما دے مکمل طور پر، تو رمضان کے علاوہ کسی بھی دن میں ایک روزہ رکھ کر اس روزے کی قضا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اسد ایوب بھی ہمارے ساتھ آج یہیں بیٹھے ہیں۔ اسد، کوئی خوبصورت سا کلام، کوئی خوبصورت سی نعت؟ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے، اسی حوالے سے ایک بہت دعائیہ کلام ہے، پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار
صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار حسن طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو دیکھتے رہیے عید رمضان. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز پر ایک ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن. چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. سے ہاتھ دھو کے آج سب کو بتائیں گی کہ اچھی طرح ہاتھ کیسے دھوتے ہیں. اور ہمارے ساتھ عالیان ہیں, ان کا بھی آج پہلا روزہ ہے. یہ دونوں روزہ کشائی والے بچے بھی ہیں اور ان کے اوپر ڈبل ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ آج آپ کو ڈیٹول سے ہاتھ دھو کے بھی دکھائیں گے. عبداللہ ان کے ہاتھ دھلائیں گے. اور میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ عبداللہ پانی کم خرچ کریں گے, اس لیے کہ پانی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کو بالکل انہو لا یحب المسرفین, اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. اس لیے آپ بھی بالکل پانی کا بے جا اسراف نہ کریں. یہ آیت میں نے صحیح پڑھی تھی یا غلط پڑھی تھی؟ میرا خیال ہے میرے حساب سے اپنے تئیں میں نے صحیح پڑھنے کی کوشش کی تھی. ہمارے ساتھ جو باقی 5 عدد بچے ہیں ان کے نام ہیں زرغم, سیدہ ہمنا آپ ہوں گی, ہے نا؟ آپ دونوں بہنیں ہیں. اچھا, اس لیے آپ دونوں کے کپڑے بالکل ماشاءاللہ بہت پیارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ نے. محمد فائز کون ہے جی؟ محمد فائز یہ ہیں, یہ سارے روزہ کشائی والے بچے ہیں. محمد نوید ہیں, آپ ہیں محمد نوید. اچھا, دانیال احمد آپ ہوں گے, ہیں؟ دانیال احمد آپ ہیں, تو آپ کون ہیں بھائی؟ زرغام. اچھا, سب سے پہلے زرغام کیسا لگا آج کا روزہ بھائی؟ بہت اچھا. پہلا روزہ تھا جی. چلیے ماشاءاللہ. آپ لوگوں کے لیے, سب بچوں کے لیے ڈینی کی طرف سے معلم ٹیب ہے, میک ڈونلڈس کی طرف سے افطاری ہے, چوکو پائی کی طرف سے اور شکر گنج کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں. اور ہم اپنے تمام اسپانسرز کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں تعاون کیا, جن میں ہے قرشی جامع شیریں, آ جاؤ ادھر آ جاؤ جی, جن میں ہے قرشی جامع شیریں, لیمن میکس, شکر گنج, ملکہ فوڈز, فورٹائل, واکیز, ملکہ فوڈز ہیں 2 دفعہ. اچھا, ڈینی ڈیوائسز, میزان کوکنگ آئل, ہیلز, مہروز, فورنو ڈیلائٹ, الحمد ٹریول اینڈ ٹورز اور حاج مولا. الحمد ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے آپ لوگوں کو عمرے کے ٹکٹ ملتے ہیں. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بار بار جانے کو جی کرتا ہے, اور جو گئے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں, اور جو نہیں گئے ان سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ سب عمرے کی سعادت حاصل کریں. اسی حوالے سے ایک نعت میں آج آپ کو یہاں سناؤں گا. بہزاد لکھنوی صاحب کا کلام ہے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, ہم
کی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ جی جناب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھتے رہیے عہد رمضان، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ حساب المیزان۔ یا الہ العالمین، ہم تیرے گناہ گار بندے ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے اختتامی ایام میں تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کیے ہوئے حاضر ہیں۔ مولا کریم، تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہی بخشنے والا ہے۔ تیری ہی بارگاہ سے ہمیں امید بخشش ہے یا الہ العالمین۔ ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی اور کل امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما یا الہ العالمین۔ قیام، رکوع اور سجود کی لذتوں سے بہرمند فرما، ذہنی اور قلبی سکون کی دولت عطا فرما۔ مولا کریم، ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، قبر و حشر کی سلامتی عطا فرما یا الہ العالمین۔ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ بخشش اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ مولا، ہم طالب رحمت بھی ہیں، طالب بخشش بھی ہیں، جہنم سے آزادی کے طالب بھی ہیں۔ مولا، تینوں عشروں کی برکات سے ہم سب کو فیضیاب فرما یا الہ العالمین۔ تیرے بندوں اور بندیوں میں بہت دکھی لوگ ہیں، بہت سارے مسائل میں مبتلا، مصائب میں مبتلا لوگ ہیں یا الہ العالمین۔ جو دکھی ہیں ان کے دکھوں کو دور فرما یا الہ العالمین۔ تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بیماروں کو صحت کلی عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں یا الہ العالمین، مختلف لا علاج امراض میں مبتلا ہیں، کئی ایسے غریب لا علاج امراض میں مبتلا ہیں جن کے پاس علاج کے لیے رقوم نہیں ہیں، مولا کریم تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری بارگاہ سے ہی امید شفا ہے۔ تمام لا علاج مریضوں کو شفا یابی عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہمیں صفائے قلبی عطا فرما، ظاہر و باطن کی یکسانیت عطا فرما، خلوت و جلوت کی یکسانیت عطا فرما یا الہ العالمین۔ تیرے خوش نصیب بندے اور بندیاں مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں حاضر ہیں، تمام دعا میں شامل لوگوں کو بھی یہ سعادت عطا فرما، تمام کی نیک و جائز دعاؤں کو، تمناؤں کو، التجاؤں کو، آرزوؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ۔
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد